اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه۔ آج کی حلقے میں ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ۔ کیونکہ وہ واقعہ اسلامی تاریخ میں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں نے سوچا کہ حلقے کا ایک سیکشن اس کی طرف ڈیڈیکیٹ کیا جائے، اور اتنا ڈیٹیل میں الحمدللہ سیرت کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے کہ اس کو ہم ایز اے ٹاپک ڈسکس کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی میں اسلام نہیں لایا تھا، ایک رات نیند نہ آنے کے سبب میں گھر سے نکلا اور کعبۃ اللہ تشریف لے گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے میں مشغول ہیں، تو میں نے چاہا کہ چلو یار آج موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے اور میں سن بھی لوں، اور یہ جو مکے والے باتیں کرتے ہیں پتہ بھی چل جائے گا کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی نہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ مسجد الحرام میں حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ان دو پوائنٹس کے درمیان اگر نماز پڑھی جائے تو آپ کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہوتا ہے، اور اس زمانے میں چونکہ اسلام جب آیا تھا تو قبلہ اول بیت المقدس ہی تھا، بعد میں کعبۃ اللہ ہوا، تو اسی لیے اس طرف نماز پڑھ رہے تھے۔ اور انسانیت کے لیے قبلہ اول ہمیشہ کعبۃ اللہ ہی رہا ہے، بیچ میں بیت المقدس کی طرف اللہ نے قبلے کو تعین فرمایا، تو جس زمانے میں اسلام آیا اس زمانے میں قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن بعد میں پھر اللہ نے قبلہ اول کی طرف ہمیں پھیر دیا۔ خیر، بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کے غلاف میں ایک طرف سے گھسا، اور ہوتے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ اگر میرے اور آپ کے درمیان کعبے کا غلاف نہ ہوتا تو آپ مجھے دیکھ لیتے۔ رات کا وقت تھا تو اس کے میں نے فائدہ اٹھایا، خاموشی تھی تو آپ جو قرآن پڑھ رہے تھے وہ مجھے آسانی سے سمجھ میں آ رہا تھا۔ اب اس میں دو اختلاف ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے، بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے نماز میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقۃ ما الحاقۃ وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما الثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں قرآن سن رہا تھا، اور سنتے سنتے اتنی دیر گزر گئی کہ میں شروع کی کوئی 38 39 آیتیں سن گیا، اور میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ یار یہ لوگ بالکل سچ کہتے ہیں، بے شک یہ آدمی جو ہے نا بڑا شاعر ہے، کہ اس کے کلام میں نا ایک ایسی بات ہے کہ میں اتنی دیر سے کھڑا سن رہا ہوں اور مجھ پہ اتنا اثر کر رہا ہے کہ میں کھڑا سن رہا ہوں۔ تو بالکل صحیح کہتے ہیں قریش کے لوگ، یہ کوئی بہت بڑا شاعر ہے۔ کہتے ہیں ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ کے رسول ان آیتوں میں پہنچے کہ انہا لقول رسول کریم، بے شک قرآن قول ہے رسول عالی مقام کا، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، قلیلا ما تؤمنون، بلکہ تم تو ایمان بہت ہی کم رکھتے ہو۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ تو میرے دل کی بات تھی، اس بندے نے کیسے جان لی؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کوئی بہت بڑا کاہن ہے۔ کہتے ہیں ابھی میں اسی سوچ میں تھا کہ اللہ کے رسول نے پھر اگلی آیت پڑھی کہ وَأَنَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا قول نہیں بلکہ تم غور نہیں کرتے۔
کہ اس زمانے میں کاہن وہ لوگ ہوتے تھے جو آپ کے بارے میں آپ کو ایسی باتیں بتاتے جو آپ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو، یا آنے والے وقتوں کی، جیسا کہ آج بھی ہوتے ہیں، پالسٹ ہوتے ہیں، علم نجوم کے لوگ ہوتے ہیں۔ شریعتاً یہ ساری باتیں منع ہیں اسلام میں، یہاں تک کہ اتنا سخت حکم ہے کہ جو شخص ایسا کام کرے گا اور جو شخص ایسا کام کروائے گا تو کرنے اور کرانے دونوں کی عبادات قبول نہیں ہوتی 40 روز تک۔ یعنی اگر کوئی کسی کو ہاتھ دکھا رہا ہے تو ہاتھ دکھانے والا اور ہاتھ دیکھنے والا دونوں کے معاملے میں کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جب عبادت قبول نہیں ہوتی تو کیا دعا قبول ہو جائے گی؟ کہ دعا بھی تو عبادت ہے۔ تو اللہ محفوظ رکھے ہمارا، اللہ ایمان ہمیشہ صرف اللہ پر رکھے اور کسی پر نہ رکھے۔ تو خیر، بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے تو میں آپ کے پیچھے ہو لیا، اور میں آپ کے پیچھے چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے فٹ سٹیپس کو محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے، تو آپ ایک دم سے پیچھے مڑے، اور آپ کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی اور ایسی آپ نے غصے سے کہا کہ کیوں تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ کیا دن بھر تم لوگ مجھے کم ستاتے ہو جو اب رات کو بھی ستانے لگ گئے ہو؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں بہت شرمندہ ہوا۔ یہاں بعض علماء کے ہاں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر پہ اللہ کے رسول نے اسلام پیش کیا اور حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا، لیکن جمہور کی رائے یہی ہے کہ نہیں، اس رات حضرت عمر نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ ایک تھوڑا سا سافٹ کارنر اسلام کے دین کے دل میں پیدا ہوا۔ اسی طرح جب ہجرت حبشہ ہو رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دن رات کو نکلے، تو ایک خاتون تھی ام عبداللہ، یہ حبشہ جانے کی تیاری کر رہی تھی، نام ان کا تھا لیلا، اور ام عبداللہ اپنے بیٹے کے کنیت سے زیادہ مشہور تھی۔ تو حضرت عمر ان کو پہچانتے تھے، کیونکہ اسلام لانے کے بعد ان لوگوں کے حضرت عمر ان پہ بہت ظلم کیا کرتے تھے، بہت سختی کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر نے فوراً پہچان لیا کہ نہ ام عبداللہ انتی الی این، کہاں جا رہی ہو؟ تو ام عبداللہ نے کہا کہ عمر دیکھو، تم لوگ ہم پہ کتنی سختیاں کرتے ہیں، اللہ کی زمین تم نے ہم پہ تنگ کر دی ہے، اب ہم جا رہے ہوتے تو کم سے کم ہمیں جانے تو دو نا عمر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے، اور آپ نے کہا اچھا، اللہ تمہیں مبارک کرے، جہاں جاتی ہو جاؤ، خوش رہو۔ اس کے بعد حضرت عمر چلے گئے۔ تو حضرت لیلا رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر گزری، میرے شوہر عامر ابن ربیعہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے، واپس آئے، تو میں نے کہا کہ عامر آج تو بڑی عجیب معاملہ ہوا ہے، آج تو عمر آیا۔ کہتے عمر آیا؟ کہتے ہاں عمر آیا، اور عمر آیا اور میری اس سے یہ بات ہوئی اور وہ تو دعا دے کے گیا ہے۔ تو حضرت عامر کہنے لگے کہ لیلا، کیا تم سمجھتی ہو کہ عمر اسلام لے آئے گا؟ تو بی بی لیلا کہتی ہیں اس کے دل میں ایک سافٹ کارنر تو میں نے محسوس کیا۔ تو حضرت عامر نے کہا خدا کی قسم، اگر اس کے باپ خطاب کیا گدھا بھی مسلمان ہو جائے تو عمر مسلمان نہیں ہوگا۔ یعنی کہنے کا مقصد تھا کہ عمر تو اتنا سخت ہے مسلمانوں پر کہ اگر گدھے جیسا جانور بھی مسلمان ہو جائے جس کی عقل میں کچھ نہیں آتا پھر بھی عمر مسلمان نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے، جس کی ہدایت کے فیصلے اللہ فرمائے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ان تمام واقعات سے میں بہت پریشان ہوا، اور میں نے کہا کہ یار کچھ ہو، اس بات کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ ہر روز جھگڑے ہو رہے ہیں، باپ بیٹے سے جدا ہے، بیٹا ماں سے جدا ہے، بیوی شوہر میں پرابلمس چل رہے ہیں، ایک عجیب معاملہ ہے، لوگ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ تو ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ لوگ مکہ چھوڑ کر جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے اس چیز کو بہت فیل کیا، تو میں نے کہا کہ یار عمر تمہیں کچھ کرنا پڑے گا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے تہیہ کیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دوں گا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس سے ایک روز پہلے ابو جہل نے ایک اعلان کیا تھا، ایک روز یا چند روز پہلے، کہ جو شخص اللہ کے رسول کو قتل کرے گا اس کو میں بہت بھاری رقم دوں گا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اب مکے والے بھی اس بات سے واقف ہیں کہ اب ہم اتنے تنگ آ گئے ہیں کہ اب ہم نے تو کھلے عام لوگوں کو دعوت دینی شروع کر دی ہے کہ اللہ کے رسول کو قتل کرو۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس نیت سے میں نے جو ہے نا اپنی زرہ پھینی
اور اپنی تلوار لگائی، اپنے بو اینڈ ایرو لیے، اور پورا جو ہے نا جنگ کا سامان کر کے میں گھر سے نکلا۔ ابھی میں تھوڑی دیر گیا تھا کہ مجھے نعیم ابن عبداللہ مل گئے، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نحم کا خطاب دیا کہ نحم بیسکلی نحمہ سے نکلا ہے، اور نحمہ کا مطلب ہوتا ہے سرسراہٹ، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جنت کی سیر کرائی تو وہاں پر آپ کو نعیم ابن عبداللہ کی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ اسلام لانے کے بعد کی واقعہ ہے نعیم ابن عبداللہ کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نحم کا لقب دیا۔ تو حضرت نعیم ابن عبداللہ نے کہا کہ عمر کدھر جا رہے ہو؟ ہم تو کسی سے جنگ نہیں کر رہے، تم کدھر جا رہے ہو؟ اچھا، نعیم ابن عبداللہ نے اپنا ایمان جو ہے وہ چھپا کے رکھا تھا، تو حضرت عمر جانتے نہیں تھے کہ مسلمان ہو گئے، سمجھتے تھے کہ وہ میرے ہی دین پر ہے۔ تو انہوں نے نعیم ابن عبداللہ سے کہا کہ دیکھو نعیم، میں اب تنگ آ گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو ختم کر دوں، اللہ کے رسول کو میں نعوذ باللہ قتل کر دوں۔ نعیم ابن عبداللہ نے کہا کہ یار میں تو عمر کے تیور دیکھ کر پریشان ہو گیا، میں نے کہا یار عمر کا میں کیا کروں؟ اگر زیادہ بات چیت کرتا ہوں تو عمر کہے گا کہ یہ مسلمان ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ عمر تم اکیلے ہو، قریش تم کو چھوڑیں گے، بنو ہاشم تو تمہیں مار دیں گے۔ تو عمر نے کہا یار ایک بندے کو ماریں گے نا، یہ روز روز کا جھگڑا تو ختم ہوگا، یا تو ہر روز کوئی نہ کوئی یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، آپس میں ہم لڑ رہے ہیں، ایک بندہ مرے گا نا، مسئلہ تو ختم ہو۔ نعیم ابن عبداللہ نے کہا کہ عمر جب مجھ سے ٹالے نہیں ٹلا تو میں نے کہا عمر تم کس زمانے میں رہتے ہو؟ تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ تمہاری تو اپنی بہن مسلمان ہو گئی ہے، تم اللہ کے نبی کے پیچھے جا رہے ہو۔ عمر نے کہا صبحت فاطمہ، فاطمہ بنت خطاب جو ہے وہ اپنے دین سے پھر گئی ہے، کہتے اور کیا نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو غصے میں بھرے ہوئے تھے وہ اپنی بہن کے گھر چلے گئے۔ نعیم نے کہا کہ چلو اللہ کے رسول کو بتا دوں، تھوڑا معاملہ سے ادھر ادھر ڈائیورٹ ہوا ہے۔ تو وہ جب فاطمہ بنت خطاب کے گھر گئے تو اس وقت فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر سعید ابن زید یہ جو ہے وہاں پر قرآن پڑھ رہے تھے، اور ان کے گھر حضرت خباب بن ارد آئے ہوئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خباب ان کے گھر کیا کر رہے تھے، کیونکہ رشتہ داری تو آپس میں کوئی تھی نہیں، حضرت خباب تو لوہار تھے اور غلام تھے ایک عورت کے۔ تو جس طرح مدنی زندگی میں اللہ کے رسول نے بھائی چارگی پیدا کی تھی انصار اور مہاجرین میں، اسی طرح مکی زندگی میں بھی اللہ کے رسول نے ہر ویل آف گھر کو 2 غریب لوگ دیے تھے کہ ان کا نان، نفقہ، بیسک نیسیسٹیز آف لائف، فوڈ، یہ آپ کے ذمہ ہیں۔ ان پہ ظلم ہوں گے، ان کا کھانا پینا بند کر دیا جائے گا، ان کی بیسک نیسیسٹیز آف لائف بند کر دی جائیں گی، تو ان صورتحال میں آپ ان کی مدد کریں، آپ ان کو دین بھی پہنچائیں، آپ پڑھے لکھے ہوں تو آپ ان تک دین صحیح آسان زبان میں پہنچائیں، اور آپ ان کی ہر طرح سے معاملت کریں، گارڈین شپ کریں۔ تو اسی طرح کا معاملہ تو حضرت زید ان 2 غلاموں میں سے تھے، ان غریبوں میں سے تھے جو حضرت سعید ابن زید کے ذمہ آئے تھے۔ حضرت خباب ابن ارد ان 2 غلاموں میں سے تھے جو حضرت سعید ابن زید کے گارڈین شپ میں آئے تھے۔ تو خیر بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دروازے پہ کھٹکا دیا تو گھر کے جو جھروکے ہوتے ہیں نا، جالیاں ہوتی ہیں، اس میں سے بی بی فاطمہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ارے یہ تو عمر آیا ہے، اس ٹائم پہ عمر آیا ہے، اللہ خیر کرے، کیونکہ عمر تو ہمارے گھر کبھی بھی اس وقت نہیں آتا۔ تو انہوں نے جلدی سے حضرت خباب بن ارد کو چھپا دیا، اور حضرت سعید ابن زید اور بی بی فاطمہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو کے بیٹھ گئیں جیسا کہ کچھ کر نہیں رہی تھیں۔ اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، اندر کوئی بات زور سے کرے تو باہر آواز چلی جائے، اور پھر گرم علاقوں میں تو ویسے بھی لوگ کھڑکیاں وڑکیاں کھلی رکھتے ہیں تو آواز تو بآسانی باہر چلی جاتی ہے۔ جب ویسے انہوں نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر غصے میں بھرے ہوئے اندر داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ تو اپنی جان کے دشمن ہے، اور میں نے سنا ہے کہ تو اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گئی ہے، اور تم یہ کیا پڑھ رہی تھی، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اور یہ کہا اور بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ تو بہنوں ہی جو ہے وہ اپنی بیوی کو بچانے کے لیے آگے بڑھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بہنوں ہی کو بھی زمین پہ لٹایا اور مارنا شروع کر دیا۔ تو بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے جب آگے بڑھی تو حضرت عمر کے ہاتھ میں جو بھی چیز تھی وہ دے کے بہن کے سر پہ ماری تو اس کے سر سے خون نکلنے لگ گیا۔ اب بہن کو جوش آیا، جلال آیا، اور اس نے کہا کہ عمر تم کیا سمجھتے ہو،
اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، کر لو جو کر سکتے ہو، ہاں ہم اسلام لے آئے، کر لو، تم کیا بگاڑ لو گے ہم۔ جب حضرت عمر نے بہن کا خون دیکھا اور اس میں اتنا جلال دیکھا کہ مکے کی عورت اور مرد کے سامنے بول رہی ہے، تو ایک دم کول ڈاؤن ہوئے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے اس دین میں جو اتنی طاقت دے دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے بھی دکھاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی۔ تو بی بی نے جواب دیا کہ انک نجس، تم ناپاک ہو عمر، تم کو، ہم کو تو پتہ ہی نہیں کہ تم پاک بھی ہو کہ نہیں ہو۔ وَلَمْ يَمْسَسْهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، اور یہ تو وہ کتاب ہے کہ جس کو سوائے پاک لوگوں کے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو جاؤ تم ایسا کرو کہ غسل کرو اور واپس آؤ، پھر میں تمہیں صفحہ دوں گی۔ تو حضرت عمر گئے اور غسل کیا اور واپس آئے، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں واپس آ کر میں نے وہ صفحہ اٹھایا، اور صفحے پہ سب سے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پڑھا نا تو مجھ پہ تو کب کبھی طاری ہو گئی، کیونکہ عرب تو رحمان رحیم کو مانتے نہیں تھے، صرف اللہ کو مانتے تھے۔ تو کہتے ہیں اتنا ہیبت اور روب مجھ پہ تب طاری ہوا نا کہ میرے ہاتھ سے وہ صفحہ گر گیا۔ میں نے وہ صفحہ دوبارہ اٹھایا کہ اس کو پڑھوں۔ اب یہاں پہ دو مختلف روایات ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ سورہ حدید کی ابتدائی آیات تھی، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھی۔ جو کہتے ہیں کہ سورہ حدید کی ابتدائی آیات تھیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو آیتیں پڑھی وہ یہ تھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر۔ اور پڑھتے پڑھتے جب ان آیتوں پہ پہنچے نا کہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، یعنی کہ ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس مال میں سے جس کا ہم نے تم کو نائب بنایا ہے۔ تو حضرت عمر ایمان لے آئے۔ اور جو لوگ سورہ طٰہٰ کے بارے میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ اور پڑھتے 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 جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان آیتوں پر پہنچے جس میں اللہ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری، کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں موسیٰ، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پس تم میری ہی عبادت کرو اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو ان جملوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر ضرب کاری کا کام کیا۔ فبکا عمر، اور عمر رو پڑا، فبکن شدیدہ، اور شدید رویا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اس کیفیت میں ہی تھے کہ حضرت خباب ابن ارد رضی اللہ تعالی عنہ اندر سے آئے اور کہنے لگے کہ عمر تمہیں مبارک ہو، لقد سمعنا، ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول کل ہی دعا فرما رہے تھے کہ اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، عمر بن الخطاب او عمر بن الحشام، کہ اللہ تو اسلام کو عزت دے ان میں سے کسی ایک عمر سے، یا عمر بن الخطاب سے،
یعمر ابن ہشام سے، جس کو ہم ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کے دن دعا فرمائی، اور عمر پہ یہ کیفیت جمعرات کے دن طاری ہوئی اور وہ ایمان لے آئے۔ تو حضرت عمر نے آگے سے فرمایا، خباب، اللہ کے رسول ابھی کہاں ملیں گے؟ خباب نے کہا کہ دار الارقم میں۔ تو عمر نے کہا کہ خباب، کیا دوپہر کے اس وقت اللہ کے رسول مجھ سے مل لیں گے؟ تو خباب نے کہا کہ عمر، انہ لست ملکا، انہ لست رئیسا، وہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، وہ کوئی سردار نہیں ہے عمر، انہ رسول اللہ، وہ تو اللہ کا رسول ہے، وہ تو بےتاب ہے کہ کوئی آئے اور حق کی طرف آئے اور اس کو قبول کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گلے میں تلوار ڈالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ اچھا، علماء کہتے ہیں کہ گلے میں تلوار ڈالنے کے پیچھے بھی حکمت یہ تھی کہ اس زمانے میں غلام جو ہے وہ گلے میں تلوار ڈالا کرتے تھے، اور جو سردار ہوتے تھے یا جو آزاد ہوتے تھے وہ اپنی تلواروں کو کیس میں یعنی نیام میں بیلٹ کے ساتھ لگا کے رکھتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دار الارقم پہنچے، اور جیسا کہ ہم دار الارقم کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں، اور ایک دفعہ پھر میں اس کو ریوائز کرنا چاہتا ہوں کہ صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے سینٹر میں اس کا دروازہ کھلتا تھا، تو اٹ واز ویری کلوز، تو بہت قریب تھا وہ کعبۃ اللہ سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سوراخ میں سے صحابہ کرام نے دیکھا، اور دیکھا کہ عمر اس حالت میں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، عمر آیا ہے اور اس حال میں ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ گواہ ہو جاؤ، خدا کی قسم اگر عمر اچھے ارادے سے آیا ہے تو ہمیں اچھا ارادہ پائے گا، اور اگر عمر کی نیت خراب ہے تو تم سب گواہ ہو جاؤ کہ تلوار بھی عمر کی ہوگی اور گردن بھی عمر کی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ عمر کو آنے دو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں صحابہ کرام بھی تو جانثار تھے نا، صحابہ کرام نے بھی کیا معاملہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے یہ کیا کہ دروازہ کھولنے کے بعد ایک ایک آدمی نا دروازے کے ایک ایک سائڈ پہ کھڑا ہو گیا کہ جب حضرت عمر چلیں تو ہم ان کو دونوں سائڈ سے پروٹیکٹ کریں، کہ اگر وہ کوئی بھی اللہ کے رسول کے خلاف عمل کرنا چاہیں تو ہم انہیں فوراً پکڑ لیں، یعنی حکمت عملی، اس کو کہتے ہیں نا ٹیکٹکس، انسان کو ہوش نہیں کھونے چاہیے، جوش۔ تو انہوں نے یہ معاملہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور کمرہ چھوڑ کے صحن میں آئے، اور ہاف وے تھرو حضرت عمر سے ملے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بازو پکڑا، اور بازو پکڑا، اور یہاں سے جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ یہ بازو کے کپڑے کو پکڑ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن کے کپڑے کو پکڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کہ تم اس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے معاملے میں بھی ایسی آیتیں اتریں جیسے ولید ابن مغیرہ کے معاملے میں اتریں؟ کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ کے آگے حاضر ہو اور تمہیں پھر شرمندگی ہو کہ میں ایمان کیوں نہیں لایا؟ آخر کیا بات ہے عمر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں کہ عمر ٹوٹ چکا ہے، اور عمر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فکبر رسول اللہ فکبر اصحابہ، اللہ کے رسول نے خوشی سے تکبیر کہی، اللہ اکبر، اور اللہ کے رسول کے صحابہ نے بھی خوشی سے کہا اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ تھی آپ کو بتانے کی کہ دار الندوہ سے قریب مکان تھا، تو جب تکبیر کہی گئی تو دار الندوہ اور کعبۃ اللہ میں جو بیٹھے تھے مشرکین، انہوں نے بھی تکبیر سنی، اللہ اکبر۔ یعنی وہ عمر تھا نا، جب ٹوٹ کے جڑا تو ایسی دیوار بن گیا کہ پھر وہ دیوار کو توڑ کر ہی فتنہ اسلام میں داخل ہوئے، اس دیوار کے رہتے ہوئے داخل نہیں ہوئے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دین کو قبول کریں اور دل سے قبول کریں، اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں، اور اچھے انسان بنیں، دوسروں کے کام آئیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی بیٹھا رہا. ادھر جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو آ کے خبر دی کہ اللہ کے رسول وہاں ملائکہ بھی آسمانوں میں خوش ہیں جب انہیں یہ خبر سنائی گئی ہے کہ عمر اسلام لے آیا ہے. اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ وہ کون شخص ہے جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے کہ میں جا کے اس کو خبر. تو میرے ذہن میں اور تو کوئی نام نہیں آیا. ابو جہل آیا اور وہ میرا ماموں بھی تھا. تو میں اس کے گھر گیا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے کہا کون؟ میں نے کہا عمر. اس نے دروازہ کھولا. اس نے کہا ہاں بھانجے اس وقت خیر تو ہے؟ تو میں نے کہا کہ سنو ابو جہل، میں اسلام لے آیا. ابو جہل نے زور سے میرے منہ پہ دروازہ بند کر دیا. میں نے کہا چلو یہ ریئیکشن تو اس سے ایکسپیکٹڈ تھا، اب کیا کروں؟ اب کسی اور سردار کے پاس چلتا ہوں. وہ ایک اور سردار کے پاس چلے گئے. اس سردار سے جا کے کہا کہ میں تمہیں راز کی بات بتاؤں. اس نے کہا بولو. اس نے کہا کہ میں اسلام لے آیا ہوں. اس نے کہا عمر آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تم یہی چاہتے ہو نا کہ سب کو معلوم چل جائے کہ تم اسلام لے آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا ہاں اس لیے تو میں ایک ایک کے پاس جا رہا ہوں. کہتے ہیں ایک کام کرو کہ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے جمیل ابن معمر. یہ آدمی فتح مکہ کے دن مسلمان ہوا تھا، تو صحابی رسول ہے، اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. یہ دار الندوہ میں تمہیں مل جائے گا. تم اس کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ میں تمہیں ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں، اور جب تم بات بتا کر اس کو فارغ ہوگے نا تو انشاءاللہ سب کو پتہ چل جائے گا. تو حضرت عمر نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو حضرت عمر نے اس آدمی کو ڈھونڈا اور اس کو وہیں پایا جہاں اس نے کہا تھا. تو حضرت عمر اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو اللہ کے بندے، میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں اسلام لے آیا ہوں. ابھی حضرت عمر نے بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ شخص کھڑا ہو گیا اور چلانے لگا کہ سبحت عمر، لوگوں سنو 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 سنو، عمر اسلام لے آیا. عمر کہتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے سارے جمع ہو گئے اور مجھ پر انہوں نے جو ہے حملہ کر دیا. اب میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں، یہ مجھ پہ حملے کیے جا رہے ہیں. میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں، یہ مجھ پہ حملے کیے جا رہے ہیں. اتنے میں ابو جہل آ گیا. ابو جہل نے کہا کیا کر رہے ہو؟ انہو فی جواری، یہ میری پروٹیکشن میں، چھوڑ دو اس کو. لوگوں نے چھوڑ دیا اور پیچھے کی طرف ہٹ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یار یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے کہ میں پروٹیکشن میں ہوں اور باقی مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں. تو میں ابو جہل کے پاس گیا. میں نے کہا کہ مجھے تمہاری جوار نہیں چاہیے، رکھو اپنے پاس اپنی جوار. اس نے کہا بھانجے تمہیں میری جوار کی ضرورت پڑے گی ورنہ یہ کچا کھا جائیں گے تم کو. میں نے کہا مجھے چاہیے ہی نہیں تمہاری جوار، رکھو تم. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر لوگوں کا یہ عالم ہو گیا کہ لوگوں نے میرے گھر کو گھیر لیا کہ مجھے اپنے گھر میں پناہ لینی پڑی. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت میں بہت بچہ تھا اور میں اپنے گھر کی چھت سے دیکھ رہا تھا کہ لوگ ہمارے گھر کے آگے جمگھٹا بنا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ اسی اثنا میں ایک شخص آیا جو بہت بوڑھا تھا اور اس نے بہت لمبا سا ایک لباس پہنا تھا جو زمین پر بھی لڑ رہا تھا اور کافی گھیردار کپڑے تھے اس کے. وہ آیا لوگوں کے درمیان اور کہنے لگا کہ خبردار آج کے بعد کوئی عمر کو نقصان نہیں پہنچائے گا. انہو فی جواری، وہ میری جوار میں ہے، وہ میری پناہ میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس شخص کو پہچانتا تو نہ تھا، میں بچہ تھا، مجھے کیا معلوم کہ کون سردار ہے مکے کے. تو جب ہم مدینے ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ وہ کون آدمی تھا جس نے اس دن آپ کو پروٹیکشن دی تھی. تو حضرت عمر نے کہا کہ خدا اس کو غارت کرے، وہ عاص بن وائل سہمی تھا. اس لیے حضرت عمر نے کہا کہ خدا اس کو غارت کرے کیونکہ اس وقت وہ مر چکا تھا اور وہ کفر کی حالت میں مرا تھا. اور یہی حضرت عمر ابن العاص کے والد بھی ہیں، عاص بن وائل. تو خیر بہرحال حضرت عمر کو اس طرح پناہ ملی ایک اور. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں ایک دن حضرت عمر کی جو عتبہ بن ربیعہ سے بس مٹ بھیڑ ہو گئی. حضرت عمر تو جا کے پنگے لیا کرتے تھے نا، اللہ کا بندہ جو اللہ نے اس کو جگرا دیا تھا. اس نے تھوڑی اب جس نے جا کے کعبۃ اللہ میں اعلان کروایا ہو اس کا تو پھر جگرا ہوگا نا، تو لڑائیاں تو ہوتی رہتی تھیں. تو عتبہ نے حضرت عمر کے اوپر حملہ کیا. تو حضرت عمر کوئی چھوٹا موٹا آدمی تھوڑے سا ایسا تگڑا قوی ہیکل آدمی تھے. حضرت عمر نے اس کو اٹھا کے زمین پہ پٹکا اور اپنی انگلی ہے نا اس کی آنکھوں میں ڈبوچ دی اور دوسری ہاتھ سے اپنی تلوار نکالی اور لوگوں کو اس تلوار سے ہٹانے لگے کہ خبردار کوئی عتبہ کے قریب نہ آئے. اور یہاں عتبہ زمین پہ تڑپ رہا ہے
اور اس کی آنکھوں میں حضرت عمر کی انگلیاں پڑی ہوئی ہیں، تو لوگوں کی پھر ہمت نہیں ہوتی تھی حضرت عمر کو کچھ کہنے کی۔ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم السنا علی الحق وهم علی الباطل، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور یہ جھوٹ پر نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا بالکل صحیح بات ہے، ہم حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم چھپ کر ہم دار الارقم میں نماز پڑھتے ہیں اور یہ کھلے عام کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں بتوں کی، حالانکہ گھر اللہ کا ہے، اللہ کے سخت صحیح ماننے والے تو ہم ہیں، تو آپ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ ہم 2 صفیں بناتے ہیں، ایک صف میں حضرت حمزہ لیڈنگ کریں، ایک صف میں میں لیڈ کروں اور بیچ میں آپ ہمارے چلیں؟ تو خیر اللہ کے رسول مان گئے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم نے 2 صفیں بنائی، ایک کا لیڈر میں تھا، ایک کے حضرت حمزہ تھے، اور اتنے ہم گھیر سے چلے نا کہ ہمارے پاؤں سے جو مٹی اڑتی تھی تو ایک ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی لشکر آ رہا ہے، ایک ایسا غبار اٹھتا تھا، اور ہم دندناتے ہوئے کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، اور قریش جو ہے وہ ایک دم کیونکہ یہ کیا ہو گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ممبر پہ چڑھا اور میں نے کہا کہ سن لو قریش، عمر اسلام لے آیا ہے، کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرانا ہو تو آئے اور عمر سے پنگا لے لے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر کسی کی ہمت نہ ہوئی ہے نا، ایوری بڈی بیکڈ آف، یہ اتنا بڑا جرم غفیل ہے، کون ان سے لڑے گا؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کیا اور ہم نے کعبۃ اللہ میں نفل نمازیں ادا کیں، کیونکہ اس وقت ظہر کی نماز تو آئی نہیں تھی، اس پر احکامات تو اترے نہیں تھے ظہر کی نماز کے، مسلمان 2 نمازیں پڑھتے تھے، تو ہم نے نفل نمازیں ادا کی۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں یہ پہلی نماز تھی جو ہم نے جماعت کی حالت میں کعبۃ اللہ کے اندر ادا کی۔ اسی لیے بعض روایتوں میں صحابہ کرام نے کہا کہ ظہر کی نماز تاکہ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے کہ کون سی نماز ادا کی، کیونکہ وہ وقت ظہر کا تھا۔ تو خیر بہرحال صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ہم کعبۃ اللہ میں کفار کی طرح حلقے بنا کر، سرکلز بنا کر بیٹھتے اور دین ڈسکس کرتے اور باتیں کرتے، اور ہمیں کوئی ہاتھ نہ لگاتا۔ اور اسی واقعے کی وجہ سے حضرت عمر کو فاروق کا لقب ملا کہ وہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ تھا جو 6 ہجری میں پیش آیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے حلقے میں ہم ان دوسرے واقعات کا ذکر کریں گے جو اس دوران پیش آئے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ وسلم تسلیما۔